بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ آج کی محفل میں سب سے پہلے ہم کل کے دیے ہوئے اردو کے لفظ آب دیدہ کے مطلب اور مفہوم کو سمجھیں گے اور جملہ بنائیں گے۔ آب یعنی پانی اور دیدہ مطلب آنکھ، یعنی آنکھوں میں پانی آنا۔ جملہ کچھ اس طرح بن سکتا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پہ میں آب دیدہ ہو جاتا ہوں۔ کل کے لیے لفظ ہوگا آب رحمت، یہ بھی الف مدہ سے شروع ہوگا۔ دراصل میں الفاظ کا انتخاب فروز اللغات سے کر رہا ہوں اور الف سے شروع کیا ہے، تو اس طرح آپ کو الف اور الف مدہ سے ملتے جلتے الفاظ آنے والے دنوں میں ملتے رہیں گے۔ آب رحمت مطلب تلاش کیجئے، سمجھیے اور جملہ بنا کے کمنٹس میں روانہ کیجئے تاکہ کل اس پہ بات ہو سکے۔ شکریہ۔ اب ہم کل کی سورہ الاخلاص کو دہرائیں گے، یعنی ریکیپ کریں گے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، کیونکہ بہت اہم اور بہت خوبصورت سورہ ہے۔ صرف 3 اہم نقطے آپ کو یاد کراؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اور آخر میں بار بار آپ نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ واحد۔ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے سورہ اخلاص کا مطلب و مفہوم آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اب آج سورہ الفلق، دا بریک آف ڈان، صبح کی روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا مودودی نے اس سورہ کا ترجمہ کس طرح کیا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، گرہ مطلب ناٹس، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا، قل اعوذ برب الفلق، I seek refuge with the Lord of the daybreak from the evil of everything he has created۔ میں نے اس کے مفہوم کو سمجھا اور انتہائی آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے، یا رب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا رب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یا رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اجالوں کے رب کی، اندھیروں کے رب کی، کہ شر سے بچوں میں گرہ والیوں کی، کہ شر سے بچوں میں گرہ والیوں کی۔ دراصل اس زمانے میں بہت قومیں جو مخالفین تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پہ جادو ٹونا کرنے کی کوشش کرتے تھے، خاص طور پہ یہودی، اور وہ زیادہ تر یہ کام عورتوں کے ذریعے کرایا کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دھاگوں میں ناٹ باندھ کے جادو ٹونا کیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ یہ دونوں صورتیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، جو کہ 2 آخری صورتیں ہیں، نازل ہوئی تھیں ایک ساتھ، اور آپ کو حکم ہوا تھا کہ ان کو پڑھ کے آپ اس جادو ٹونے سے اپنا اثر کم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا۔ جادو ٹونے کا اثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے ختم ہو گیا تھا، لیکن روایت ہے کہ آپ کی صحت خراب ہوئی تھی۔ تو اجالوں کے رب کی، اندھیروں کے رب کی، کہ شر سے بچوں میں گرہ والیوں کی، کہ شر سے بچوں حاسدوں کی،
فاسقوں کی پناہ مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ کل سورہ ناس کا ذکر ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا کانٹیکسٹ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ناظرین ایک بار میں پھر وضاحت کر دوں کہ مجھے عربی زبان پر عبور نہیں ہے، اس لیے عربی آیات کے ترجمے سے اپنا کلام نہیں تیار کرتا، بلکہ علماء کرام کے دیے ہوئے ترجمے اور وضاحت سے مفہوم نکالتا ہوں، اور پھر آسان الفاظ میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں بلکہ اسے یاد بھی کر سکیں، اور پھر اس کو اپنے کلام میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہو چکی ہے، یعنی اس کا مفہوم آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو یاد ہو چکی ہے، اور آج جب آپ میری یہ ویڈیو سنیں گے اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ سورہ الفلق بھی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اور اب چلتے چلتے ایک بار پھر افغانستان کی صورتحال، کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کا کردار افغان معاملات میں کیا ہے، تو میں ان سے عرض کر دوں، اور کچھ دوستوں کو اداس کیے بغیر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان شاید پہلی بار انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میری نظر میں کہ سول اور عسکری قیادت تمام معاملات کو ایک ساتھ بیٹھ کے حل کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی معاملے میں نہ تو جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ نہ ہی ہم اپنی 1.5 اینٹ کی الگ کوئی عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم تمام علاقائی طاقتوں سے مشاورت کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے بھارت اور مغربی دنیا کے خاص طبقے کی بھرپور کوشش کے باوجود پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، خاص طور پہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا اور PIA کی کارکردگی، جس کے لیے پوری وزارت خارجہ اور PIA کا تمام عملہ اور خاص کر چیئرمین ایئر مارشل ارشد ملک صاحب اور تمام ریاست کی انسٹیٹیوشنز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس بات کا پرچار کیجئے یا انہیں بھی دعوت دیجئے کہ وہ ہماری اس محفل کو جوائن کریں تاکہ ہمارا حلقہ احباب بڑھ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔